الفاتحة إلى حضرة روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. فإن من جودك الدنيا وذروتها ومن علومك علم اللوح والقلم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من علب ومن عجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد. قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد. ما گدائیم تو سلطان دو عالم ہستی. از تو داریم تما یا شہ جیلا مدد. مگر دا بے بلا افتاد کشتی ضعیفان شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی. الطفیل سید سالار مسعود زمان شیر حق شاہ شہیداں فاتح ہندوستان. فاتح غالب کنم بر ہر یکے از دشمناں. ہمرا خوشحال گرداں اے خدائے دو جہاں. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا
محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل میں نے یہاں تک بات عرض کی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار ثور سے چل کر کے اور چند دنوں کا سفر طے فرمانے کے بعد قباء شریف پہنچے اور وہیں آپ نے قیام فرمایا۔ بس یہیں سے میری گفتگو کا آغاز ہے۔ قباء شریف میں عمرو بن عوف کا مشہور قبیلہ آباد تھا اور اسی قبیلے کے سردار تھے حضرت کلثوم ابن ہدم۔ سرکار نے انہی کے مکان پر قیام فرمایا۔ اب قباء شریف میں سرکار نے کتنے دنوں قیام کیا اس پر روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ معتبر روایت یہی ہے کہ کم و بیش 10 دن اور 10 راتیں اللہ کے حبیب نے وہاں قیام فرمایا ہے۔ بعض علماء نے 14 دن کا بھی ذکر کیا، بعض مورخین نے 21 کا، لیکن زیادہ معتبر روایت جو مانی گئی وہ 10 دن کی ہے کہ قباء شریف میں سرکار نے 10 دن اور 10 راتیں قیام فرمایا۔ اب یہیں پر ایک روایت ذہن میں یہ رکھیں کہ میں نے یہ بتایا کہ اللہ کے پیارے حبیب مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے وقت رات کو اپنے بستر پر حضرت علی مرتضیٰ کو سلا کر کے آئے تھے۔ یہ بات ذہن میں ہوگی، اور یہی فرمایا تھا کہ علی مرتضیٰ آج کی رات تم میری چادر اوڑھ کر کے میرے بستر پر سو رہو۔ اور دوسرے حضرت علی مرتضیٰ کو وہاں روکنے کا ایک دوسرا سبب یہ بھی تھا جو میں نے شاید بتایا ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے پاس جو اہل مکہ کی قیمتی امانتیں تھیں، جو بھی سرکار نے حضرت علی مرتضیٰ کو تاکید کی کہ ان امانتوں کو ان کے حقداروں کو واپس کرنے کے بعد پھر تم بھی مدینہ طیبہ چلے آنا، تو علماء نے ذکر کیا کہ ادھر تو اللہ کے پیارے حبیب غار ثور میں جلوہ فرما ہوئے، وہ واقعات سب آپ سن چکے ہیں۔ جب دن کا اجالا پھیلا تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وادی ابطح میں تشریف لے آئے، یعنی یہ مکہ شریف کا ایک میدان تھا ملا ہوا، جیسے ہر بستی میں دائیں بائیں میدان ہوا کرتے ہیں، تو جو میدان تھا پہاڑیوں کے درمیان اسے وادی ابطح کہتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ وہاں آئے اور پکار کر کے اعلان فرمایا، اے اہل مکہ، من کان لہ عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ودیعۃ فلیات الینا ہونا نؤدی امانتہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا حضرت علی مرتضیٰ بالاعلان فرما رہے ہیں کہ مکے کے لوگوں، تم میں سے جس کی بھی کوئی قیمتی امانت یا کیسی بھی امانت اللہ کے حبیب کے پاس رہی ہو، یہاں میرے پاس آئے، میں اسے اس کی امانت واپس پہنچا دوں۔ یہ آپ کا اعلان عام تھا۔ تو اہل مکہ جن کی امانتیں سرکار کے پاس تھیں،
یکے بعد دیگرے آتے گئے اور اس میں کم و بیش 3 دن لگ گئے۔ سیدنا علی مرتضیٰ نے اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق ایک ایک شخص کی امانت کو واپس کر دیا۔ یہ کام بھی پورا ہو گیا، اور یہ بھی میری تقریر میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے پیارے حبیب 3 دن اور 3 رات غار ثور میں مقیم رہے۔ اس کے بعد دوشنبے کا دن تھا جب سرکار کی روانگی غار ثور سے مدینہ طیبہ کی جانب ہوئی ہے۔ ہجرت آپ کی دوشنبے کے دن ہوئی۔ ادھر سرکار تو حضرت ابو بکر صدیق کو لے کر اونٹنی پر سوار ہو کر مختلف راستوں سے مدینہ طیبہ کی جانب تشریف لے آ رہے ہیں، اور ادھر 3 ہی دن کے بعد جب حضرت علی مرتضیٰ نے تمامی لوگوں کی امانتیں واپس کر دی تو آپ بھی پیدل ہی مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ سرکار کی جدائی گوارا نہیں، یا پیدل یہ معمولی سفر تو نہیں تھا، سینکڑوں میل کا سفر، ریتیلا اور پتھریلا میدان۔ سیدنا علی مرتضیٰ کے سفر کے متعلق علماء نے ذکر کیا کہ آپ رات کی تاریکی میں سفر کرتے تھے اور دن کے اجالے میں کہیں سکون و اطمینان سے بیٹھ کر کے آرام کر لیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمنوں کی نظر پڑے اور وہ میری راہ میں رکاوٹ ڈالیں۔ معمولی ہمت کا کام نہیں ہے۔ علماء سیر فرماتے ہیں کہ یہ بھی اتفاق ہے کہ جس دن ادھر اللہ کے پیارے حبیب قباء شریف میں پہنچے ہیں، غالباً کم و بیش 1 یا 2 دن ہی کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ بھی قباء شریف پہنچ گئے۔ علماء ذکر کرتے ہیں اللہ رے حضرت علی مرتضیٰ کا عشق رسول کہ پیدل چلنے کی وجہ سے پیر زخمی ہو گئے تھے، پاؤں سوج گیا تھا، معمولی سفر تو نہیں ہے، اور اکیلے ہی سفر کر رہے ہیں۔ بس وہی ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے برکت کے لیے پھر سن لیں کہ اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا شعر ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، یعنی عشق رسول یہ مومن کی جان ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عشق رسول میں ہمیشہ زیادتی عطا فرمائے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، اور جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ سیدنا علی مرتضیٰ کی شان اس سے اندازہ لگائیں کہ سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی جا کر حضرت کلثوم ابن ہدم کے مکان میں ہی قیام کیا۔ مکان بڑا تھا، قیام گاہ سرکار کی الگ، حضرت علی مرتضیٰ کی الگ۔ علماء نے ذکر کیا کہ سرکار کے عشق پاک میں حضرت علی مرتضیٰ نے جس انداز پر سفر کیا ہے کہ پورے راستے نہ تو پیروں کے زخم کا احساس تھا، نہ تکلیف کا، نہ پاؤں کے سوجنے کا، لیکن جب قباء شریف پہنچے ہیں اور حضرت کلثوم ابن ہدم کے مکان میں قیام کیا، سرکار کو اطلاع ملی، لوگوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی مرتضیٰ بھی یہیں پر آ کر ٹھہر گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا ہو سکے تو بلا لے آؤ۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ رے حضرت علی مرتضیٰ کا مقام کہ عشق رسول کے سہارے سینکڑوں میل کا سفر کر کے قباء شریف پہنچ گئے، لیکن وہاں پر پہنچنے کی بعد ان کے مبارک پیروں کی وہ حالت تھی
کہ اپنے گویا کمرے سے چل کر وہ سرکار کے کمرے تک پہنچنے کے لائق نہیں تھے. یہ زخموں کا عالم تھا، یہ پیروں کی کیفیت تھی. لوگوں نے عرض کیا جا کر یا رسول اللہ، حضرت علی مرتضیٰ کے پیر اتنے زخمی ہیں کہ وہ آپ تک پہنچنے کی حالت میں نہیں ہے. نبی کا دریائے کرم جوش پر آیا. سرکار خود حضرت علی مرتضیٰ کے کمرے میں تشریف لے آئے. جب یہ حالت دیکھی سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جب سیدنا علی مرتضیٰ کی یہ حالت دیکھی اپنی محبت میں، سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آگے بڑھ کر بڑی محبت کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے سینے سے لگا لیا. اللہ کے پیارے حبیب نے بڑی محبت کے ساتھ آگے بڑھ کر کے حضرت علی مرتضیٰ کو اپنے سینے سے لگایا، دعاؤں سے نوازا. اب یہ تو آپ سوچ سکتے ہیں یا جو صاحب نظر یا صاحب دل لوگ ہیں کہ اس وقت حضرت علی مرتضیٰ کی یہ کیفیت دیکھ کر کے جس محبت اور کریمانہ شان سے سرکار نے انہیں اپنے سینے سے لگایا ہے، تو دینے والے داتا نے اس وقت کتنا کچھ دے دیا. یہ دینے والا داتا جانے، لینے والے علی مرتضیٰ جانے. میاں یہ منزلیں اتنی آسانی سے نصیب نہیں ہوتی. مصافحہ کرنا الگ ہے، گلے لگنا الگ ہے، لیکن جب یہ ادا میسر آ جائے نوازشیں تب ہوا کرتی ہیں. اللہ سب کو یہ نعمت میسر فرمائے. تو سرکار نے اس کے بعد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد سرکار نے اپنے مبارک دونوں ہاتھوں پر اپنا تھوک شریف لیا، لعاب دہن لیا سرکار نے اپنے مبارک دونوں ہاتھوں پر، اور اس کو حضرت علی مرتضیٰ کے پیروں پر مل دیا. تو معجزہ نبی کریم علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کا اپنے مبارک ہاتھوں پر لعاب دہن لے کر کے اور علی مرتضیٰ کے پیروں پر مل دینے کا اثر یہ ہوا کہ اسی وقت ساری تکلیف دور ہو گئی اور زندگی بھر حضرت علی مرتضیٰ کے پیروں میں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی. یہ سرکار کا اعجاز ہے، سرکار کا کرم ہے. کس طرح نوازشیں ہیں، کس طرح عنایتیں ہیں اپنے چاہنے والوں پر. اور اب یہیں پر دوسری روایت ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے قباء شریف کے دوران قیام ہی قباء شریف کی مسجد کی بنیاد رکھی. مسجد قباء کی سرکار نے بنیاد رکھی، اور جس زمین پر بنیاد رکھی علماء نے بتایا کہ وہ زمین حضرت کلثوم ابن ہدم کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے یہاں سرکار کا قیام تھا. وہ سامنے میدان تھا. پہلے قباء شریف کے لوگ اس میں اپنی کھجوریں سکھایا کرتے تھے اور سکھا کر کے ذخیرہ کرتے تھے، لیکن زمین ملکیت میں حضرت کلثوم ابن ہدم کے تھی. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں یہ زمین آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اس پر آپ مسجد قائم فرما دیں. یہ سب سے پہلی مسجد ہے مسجد قباء شریف اس سرزمین پر، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی آیا ہے اور اس کا ذکر بھی قرآن مجید کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ آیا. بنیاد رکھنے کے وقت علماء نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے مبارک ہاتھ سے ایک پتھر بنیاد کا رکھ دیا تو اسی وقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو طلب فرمایا. علماء ذکر کرتے ہیں اور سرکار نے طلب فرمانے کے بعد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، میرے پتھر کے بغل میں
بنیاد کا دوسرا پتھر تم رکھ دو۔ اور جب انہوں نے پتھر رکھا تو پھر سرکار نے فاروق اعظم کو بلایا اور فرمایا اے عمر فاروق، ابو بکر صدیق کے پتھر کے پہلو میں اپنا تیسرا پتھر تم رکھ دو۔ حضرت عمر فاروق نے پتھر رکھا اور پھر حضرت عثمان غنی کو بلایا اور فرمایا کہ عمر فاروق کے پتھر کے پہلو میں اپنے ہاتھ سے ایک پتھر تم رکھ دو۔ تو بعض علماء نے ذکر کیا کہ خصوصیت کے ساتھ سرکار کا ان تینوں خلفائے راشدین سے اپنے پتھر کے پہلو میں یکے بعد دیگرے پتھر رکھوانا گویا اشارتاً نبی نے فرما دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ اول ابو بکر صدیق ہوں گے، خلیفہ دوم عمر فاروق ہوں گے اور خلیفہ سوم عثمان غنی ہوں گے۔ یا نبی کی نگاہ بہت پہلے سے حالات کو دیکھ رہی تھی۔ اور اب اس کے بعد مسجد قباء شریف کی تعمیر شروع ہو گئی۔ اللہ کے پیارے حبیب کی شان علماء نے ذکر کیا، غلاموں کے ساتھ کرم کا انداز کہ راویوں کا بیان ہے کہ سرکار بھی بنیاد کے پتھر یا دیوار کے پتھر اٹھا کر کے لاتے تھے، اور راوی کہتا ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ پتھروں سے جھڑنے والی مٹی سرکار کے لباس پر آ رہی ہے۔ اگر کوئی صحابی آگے بڑھتے اور عرض کرتے کہ یا رسول اللہ یہ پتھر مجھے دے دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے اس جگہ پہنچا دوں، تو سرکار فرماتے لا خذ مثلا، نہیں یہ پتھر میں تمہیں نہیں دوں گا، میں خود پہنچاؤں گا۔ تمہیں شوق ہے تو اسی طرح دوسرا پتھر اٹھا کر کے لا کے دیوار میں لگا دو۔ بھئی نبی کی شان ہے۔ اس انداز سے مسجد قباء شریف کی تعمیر ہوئی ہے۔ معمولی مقام نہیں ہے مسجد قباء کا، فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں۔ سرکار کی جو حدیثیں ہیں اس کا خلاصہ یہ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن مرد یا عورت اچھا وضو کرے، مسجد قباء میں آئے اور یہاں پر نماز ادا کرے تو اس نماز پڑھنے کا اسے ایک عمرہ کے برابر ثواب عطا ہوگا۔ سرکار نے فرمایا، اور اللہ کے پیارے حبیب کی یہ شان تھی کہ مدینہ طیبہ سے ہر سنیچر کو سواری پر سوار ہو کر آپ یہاں مسجد قباء شریف آتے تھے، قیام فرماتے، نماز پڑھتے، پھر واپس ہو جاتے۔ قباء شریف کی مسجد کے فضائل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ کم و بیش 10 دن کے اندر جیسا بھی ہوا مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ بھئی دیواریں تھی پتھروں کی، کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کی چھت تھی، کوئی آج کے دور کی تعمیر کا معاملہ نہیں۔ اور پھر جب اللہ کے حبیب خود اس تعمیر میں شامل ہیں تو یہاں ان کے ایک اشارے پر بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ لہذا مسجد قباء شریف کی تعمیر ہونے کے بعد اب مدینہ طیبہ کے یوں صحابہ تو آتے رہے، اب سرکار کو مدینہ شریف لے جانے کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ درود شریف پڑھ لیں تو بات عرض کر دوں۔ ذہن میں یہ بات رہے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب جب غار ثور شریف سے روانہ ہوئے ہیں تو جس اونٹنی پر سوار ہو کر آپ نے سفر کیا ہے اس کا نام الجدعا تھا، لیکن اب جب قباء شریف سے سرکار مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہو رہے ہیں تو صحابہ نے جو دوسری اونٹنی پیش کی اس کا نام قصوہ تھا۔ سادہ سا اس پر پالان رکھا گیا، سینکڑوں صحابہ کا بروایت کم و بیش 500 سے زائد صحابہ لوگوں کا مجمع تھا، اور یہ صحابہ کرام عمدہ لباس پہن کر کے
ہتھیاروں سے لیس صحابہ بھی اور جو حبشی لوگ بھی مدینہ طیبہ میں آباد تھے وہ بھی اپنے روایتی لباس اور ہتھیاروں سے لیس سرکار کو اب لے کر کے مدینہ طیبہ کی جانب روانہ ہونے کو ہیں۔ ادب سے عرض کیا، سرکار سے عرض کرتے ہیں انطلق مطاعین، اے اللہ کے پیارے حبیب اب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے چلیں، ہم کو آپ اپنا فرما بردار پائیں گے۔ یا رسول اللہ آپ ہمیں اپنا وفادار پائیں گے، ہم کسی موقع پر آپ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ اے اللہ کے پیارے حبیب اب آپ مدینہ طیبہ تشریف لے چلیں۔ اور سرکار کا گویا اب یہ جلوس روانہ ہو رہا ہے، بھیڑ بہت زیادہ، اور جلوس کی شان یہ تھی، علماء فرماتے ہیں کہ واللہ عید کی خوشی تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہ صحابہ جو استقبال کر کے سرکار کو مدینہ طیبہ لے جا رہے ہیں، ان کے جوش کا عجیب عالم تھا، ان کی محبت کی عجیب کیفیت تھی، ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے، جوان بوڑھے بچے سب، اور صرف ان کی زبان پر یہ نعرہ تھا جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی گلے مل کر مبارکباد دے کر اور سرکار کی آمد کی ایک دوسرے کو بشارت دے رہے تھے۔ میاں اس عید پر تو ہم سمجھتے ہیں ہزاروں عیدیں قربان ہو جائیں، اس وقت جو ان کی کیفیت تھی، اس وقت جو ان کے معاملات تھے، ان صحابہ کی جو کیفیتیں تھیں، اللہ کرے ویسے ہی خوشی منانے کا، جلوس نکالنے کا آپ کو اور ہمیں شعور میسر آ جائے، جو اللہ و رسول کو راضی کرے۔ صحابہ کا کردار دیکھو، بعض علماء نے ذکر کیا جہاں اور صحابہ کا اپنا انداز تھا، وہیں پر جو حبشی لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں نیزے تھے، اور خوشی کے عالم میں ان نیزوں اور تلواروں کے ذریعے اس جلوس کے اندر وہ حبشی لوگ اپنے جنگی کرتب دکھا رہے تھے، جوش محبت میں نیزہ بازی دکھا رہے تھے، تلوار بازی دکھا رہے تھے۔ خدا کرے یہ شعور آپ کو ہمیں میسر آ جائے۔ اور اب یہ جلوس روانہ ہو رہا ہے، صحابہ مبارکباد دے رہے ہیں۔ علماء نے ذکر کیا ہے کہ قباء شریف سے اللہ کے حبیب کی روانگی چاشت کے وقت ہوئی ہے، سرکار کی روانگی قباء شریف سے چاشت کے وقت ہوئی ہے۔ آپ کی اونٹنی قصوہ کو چلنا دشوار ہو رہا تھا، بھیڑ کی وجہ سے، صحابہ کے جذبات کی وجہ سے، یہاں تک کہ جب سرکار مدینہ شریف کی حدوں میں پہنچے ہیں جہاں پر قبیلے بنی سالم آباد تھا، تو یہاں دوپہر کا سورج ڈھل گیا، یعنی اتنی رفتار کا معاملہ سست تھا کہ وہاں تک پہنچنے میں سورج ڈھل گیا اور جمعہ کی نماز کا وقت آ گیا۔ اب یہاں پر دو ایک باتیں، قبیلے بنی نجار یا خاندان کی چھوٹی بچیاں اس موقع پر خوشی کے عالم میں دف ہاتھوں میں تھا اور سرکار کے استقبال میں یہ شعر پڑھ رہی تھی کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداعی وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، اور بھی شعر پڑھ رہی تھی خوشی کے عالم میں اور سرکار کا استقبال کر رہی تھی۔ ثنیات کی گھاٹی، یہ وہ گھاٹی ہے کہ اہل مدینہ جب کسی کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ کرتے تھے تو شہر سے نکل کر یہیں تک پہنچانے آتے تھے، اور اگر کوئی آنے والا آ رہا ہے اس کے استقبال کا معاملہ بھی ہو تو استقبال کے لیے وہ یہیں تک آیا کرتے تھے، اسی کو ودا کی گھاٹی کہتے ہیں۔ اب تو ممکن ہے کہ وہاں پر عمارت بن گئی ہے، سننے میں آیا، لیکن بحمداللہ اپنے دو ایک سفر حج میں اس میدان کی زیارت کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا۔ کتنا مبارک وقت تھا
جب سرکار کا اس انداز پر استقبال ہو رہا تھا، سورج ڈھل چکا تھا، علماء نے ذکر کیا کہ سرکار نماز جمعہ کے لیے وہیں رک گئے، اور نماز جمعہ سے پہلے آپ نے ایک خطبہ دیا ہے صحابہ کو مخاطب کر کے، جس میں انہیں نصیحت تھی، بھلائی کی تلقین تھی، اور وہ طویل خطبہ ہے۔ خطبہ دینے کے بعد پھر اذان جمعہ ہوئی، پھر سرکار نے جمعہ کا خطبہ پڑھا اور نماز جمعہ پڑھائی۔ سفر کے ترتیب اس انداز پر تھی، اور نماز جمعہ سے فارغ ہو کر اب سرکار کی سواری اونٹنی قصوہ مدینہ شریف کے شہر میں داخل ہو رہی ہے، اور وہی انداز ہے۔ یہاں پر بہت تفصیل میں نہ جاؤں گا کہ راستے میں مختلف قبیلے کے لوگوں کی آبادیاں، محلے آتے رہے، ہر قبیلے کا سردار سرکار کے پاس آتا۔ جب سرکار کی سواری اس قبیلے کے محلے سے گزرتی تھی تو قبیلے کا سردار سرکار کے پاس آتا اور عرض کرتا، یا رسول اللہ، آپ ہمارے یہاں قیام فرمائیں، ہم ہر طرح آپ کی فرما برداری کریں گے، موقع آ گیا تو ہم جانے قربان کر دیں گے، لیکن ہم آپ کا دامن نہ چھوڑیں گے۔ لیکن سرکار بڑی محبت کے ساتھ، رحمت اور کرم کی شان کے ساتھ ان اپنے چاہنے والوں کو جواب دیتے، خلو سبیلہا فإنہا معمورتم، یعنی اے میرے صحابہ، اے میرے چاہنے والوں، میری اونٹنی کا راستہ خالی کر دو، ٹھہرنا اب میری مرضی پر نہیں ہے، میرے رب نے گویا میری اونٹنی کو بتا دیا ہے کہ مجھے ٹھہرنا کہاں ہے، لہذا جہاں یہ ٹھہرے گی وہاں قیام ہوگا، نہ میری اپنی مرضی ہے نہ تم میرے راستے کو روکو۔ سرکار فرماتے، خلو سبیلہا فإنہا معمورتن، یعنی اے میرے چاہنے والو، میری اونٹنی کے لیے راستہ خالی کر دو، یہ اللہ تعالی کی طرف سے معمور ہے، یہ جان رہی ہے کہ اس کو کہاں رکنا ہے اور ہمیں کہاں قیام کرنا ہے۔ سرکار کی سواری مختلف قبیلوں اور محلوں سے گزرتی رہی، صحابہ ساتھ میں ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں کس کا مقدر بیدار ہوتا ہے، کس کا نصیبہ جاگتا ہے کہ سرکار کہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں، سرکار کہاں قیام فرماتے ہیں۔ یہ تو نصیبے کی بات، اور یوں تو یہ شرف سب کو حاصل تھا کہ جب سرکار شہر مدینہ میں تشریف لا چکے ہیں تو شہر مدینہ کے ایک ایک فرد کو یہ عزت و شرف کا مقام تو حاصل ہو ہی چکا تھا۔ پھر علماء نے ذکر کیا کہ سرکار کی اونٹنی قصوہ سفر کرتی ہوئی اس میدان میں پہنچی جہاں قبیلے بنی نجار آباد ہے، یہاں سے سرکار کا ننہالی رشتہ بھی تھا۔ ایک میدان تھا اور اس میدان کے متعلق بتایا گیا کہ اہل مدینہ اس میدان میں اپنے موسم کی کھجوریں پھیلا کر کے خشک کرتے تھے، سکھاتے تھے، اور پھر انہیں جمع کر کے سال بھر استعمال کرتے تھے۔ تو سرکار کی اونٹنی جب اس میدان میں پہنچی ہے تو علماء نے ذکر کیا، مبارک میدان یہ وہی ہے جہاں آج مسجد نبوی شریف بنی ہے۔ پہلے میدان تھا، سرکار کی اونٹنی جب وہاں پر پہنچتی ہے تو میدان ہے، لیکن اس کا مقدر اور نصیبہ اس میدان کا کہ سرکار کی اونٹنی وہی میدان میں پہنچ کر کے بیٹھ گئی۔ درود شریف پڑھیے تو آگے کی بات عرض کر دوں۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ سرکار کی اونٹنی قصوہ وہاں پر بیٹھ گئی، رک گئی، لیکن ابھی سرکار اونٹنی سے اترے نہیں۔ سرکار کی اونٹنی بیٹھ گئی لیکن ابھی سرکار اونٹنی سے اترے نہیں،
کہ اونٹنی پھر کھڑی ہوئی. سرکار نے اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دیا، ڈھیلی کر دی. اونٹنی ایک طرف چند قدم چلی. اونٹنی میدان سے ایک جانب صرف چند قدم چلی اور پھر پلٹ کر کے اسی مقام پر آئی جہاں پہلی جگہ بیٹھی تھی. وہیں پر بیٹھ گئی اور اپنی گردن زمین پر رکھ دی. یعنی گویا اب اشارہ ہو رہا ہے کہ سرکار کی قیام کی جگہ اب یہی میدان ہے. اتنے میں ایک روایت نظر سے گزری. حضرت روح الامین علیہ السلام اسی وقت بارگاہ نبی کریم میں حاضر ہوئے. حضرت روح الامین علیہ السلام اسی وقت سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، حکم ربی یہی ہے کہ آپ یہیں اتر جائیں، ٹھہرنا آپ کو یہی ہے. اونٹنی کو یہی مقام بتایا گیا ہے من جانب الہی. اور اے میرے آقا، یہاں اترنے کے بعد آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرمائیں گے. سامنے ہی تھوڑے فاصلے پر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا. سرکار اونٹنی سے اترے، سامان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان میں لے گئے. یہاں پر معارج النبوت شریف اور دوسری کتابوں میں ایک تذکرہ ملتا ہے، سیرت حلبیہ شریف وغیرہ میں بھی کہتے روح الامین علیہ السلام ابھی حاضر بارگاہ ہیں. سرکار کی بارگاہ میں حضرت روح الامین علیہ السلام حاضر ہیں، وجہ بیان فرما رہے ہیں. وجہ تو اور بھی ہیں اور ذکر کیا علماء نے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں ٹھہرنے کی وجہ کیا ہے. وجہ بڑی پیاری ہیں. اور پھر یہاں پر ایک بڑی پیاری روایت اور ذہن میں سن لیں کہ جب سرکار اس میدان میں پہنچے، اونٹنی سے اترے ہیں، صحابہ کا مجمع، ہر طرف استقبال کا جوش، نعرے لگ رہے ہیں. تو علماء ذکر کرتے ہیں اللہ نے ان بچیوں کا مقدر، قبیلے بنی نجار کی ان چھوٹی چھوٹی بچیوں کا مقدر کہ وہ بھی دف لے کر کے آ گئیں اور سرکار کے سامنے خوشی کے عالم میں وہ یہ شعر پڑھنے لگی جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہم بنی نجار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور اللہ کے پیارے حبیب کا ہمارے درمیان آنا ہمیں مبارک ہو کہ اللہ کے پیارے حبیب جیسا پڑوسی ہمیں میسر آ گیا. بچیاں پڑھ رہی ہیں خوشی کے عالم میں. ایک عجیب سما ہے، عجیب کیفیت ہے، ہر طرف خوشی کا معاملہ، کیف کا. اللہ کے پیارے حبیب نے جب ان چھوٹی بچیوں کے انداز محبت کو دیکھا کہ اس محبت کے انداز میں وہ اپنی عقیدت کا اس طرح اظہار کر رہی ہے اور یہ شعر پڑھ رہی ہے، سرکار نے ان بچیوں کو مخاطب کیا اور ارشاد فرمایا اے بچیوں اتحبیننی، یعنی اے بچیوں کیا واقعی تم مجھ سے محبت کرتی ہو. سرکار فرما رہے ہیں ان چھوٹی بچیوں کو مخاطب کر کے اتحبیننی، کیا اے بچیوں تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو. تو بچیوں نے بڑے بھولے پن اور سادگی کے انداز میں جواب دیا نعم یا رسول اللہ، ہم آپ کو چاہتے ہیں. یعنی زبان حال سے یہ بھی اشارہ ہے کہ اصل تو آپ ہی کی محبت ہمارے لیے حاصل نجات ہے. آپ کو نہ چاہیں تو کس کو چاہیں. زبان حال سے عقیدت کا اور محبت کا اظہار کر رہی ہے. جب بچیوں نے جواب دیا نعم اے اللہ کے پیارے رسول، ہم واقعی آپ ہی کو چاہتے ہیں، تو سرکار کا دریائے کرم جوش پر آیا. جو سرکار کے مبارک کلمات نقل کیے ہیں مؤرخین نے کہ سرکار نے محبت کے ساتھ، شفقت اور
بڑے ہی جوش کے ساتھ ارشاد فرمایا وَأَنَا أُحِبُّكُنَّ وَأَنَا أُحِبُّكُنَّ وَأَنَا أُحِبُّكُنَّ، یعنی اے چھوٹی بچیوں، جب تم مجھے چاہ رہی ہو تو میرا رب گواہ ہے کہ میں بھی تمہیں چاہ رہا ہوں، میں بھی تمہیں چاہ رہا ہوں، میں بھی تمہیں چاہ رہا ہوں۔ میاں نبی جسے چاہ لیں اس کا مقدر۔ ہجرت کے ان واقعات کو تو سنو، محبت کرنے والوں کے انداز کو تو دیکھو، کس انداز پر اللہ کے پیارے حبیب کا استقبال مدینہ طیبہ میں ہو رہا ہے، اور کس طرح سرکار کی نوازشوں کے اور رحمتوں کے بادل برس رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسے میں نے بتایا کہ سرکار کے سامان کو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری اپنے مکان میں لے گئے، اور سرکار نے پھر انہی کے مکان میں قیام فرمایا۔ آج میری گفتگو یہیں تک ہوگی۔ ان کے مکان میں قیام کی وجہیں بڑی اہم ہیں، انشاءاللہ اس کی تشریح میں کل عرض کروں گا۔ اب درود شریف پڑھ لیجئے، پیدائش پاک عرض کر دوں۔ کیسا یہ ہوتا ہے، سمجھ میں نہیں آتی تمہارے۔ جب یہ نظام عالم بگڑ چکا تھا، دنیا گمراہ ہو چکی تھی، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، تو اس نظام عالم کو سنوارنے کے لیے ہمارے آپ کا آقا و مولا حضور مدنی تاجدار، اللہ کے محبوب حضور دانائے غیوب، روحی فدا ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ربیع الاول شریف کے مہینے میں دوشنبے کے دن 12 تاریخ صبح صادق کے وقت با ہزارہ جاہو جلال جلوہ فرما ہوئے سرکار کی آمد پر تمامی انبیاء، حور و غلمہ، ملائکہ، غرض کے ساری کائنات نے درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا۔ ہو درود تجھ پر بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی سلام ہو درود تجھ پر بھی آمنہ، تیرے لال پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا۔
یہ نوازشیں یہ عنایتیں غم دو جہاں سے چھوڑا دیا یا رسول اللہ یہ نوازشیں عنایتیں غم دو جہاں سے چھوڑا دیا غم مصطفیٰ تیرا شکریہ غم مصطفیٰ تیرا شکریہ ہمیں مرنا جینا سکھا دیا بلغ العلا بکمالہ کشف دجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا یا رسول اللہ جسے چاہا اپنا بنا لیا جسے چاہا در پہ بولا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے بلغ العلا بکمال کشف دجی بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ بلغ العلا بکمال یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا رسول الله
صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. یا الہی بھول جاؤں نزا کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. یا الہی گور تیرا کی جبائے سخت رات، ان کے پیارے منہ کے صبح جہاں فضا کا ساتھ ہو. یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو. یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو. یا الہی نام اعمال جب کھلنے لگیں، آئے پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو. یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الفاتحہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ پیشکش ہے رضا انٹرپرائزز کی. سامعین، اپنے ماحول کو اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے قرأت، منقبت، نعت، حمد، سنی علماء کرام کے روح پرور بیانات، مشاعرے اور دیگر مذہبی آڈیو کیسٹس کے لیے ہم سے رابطہ قائم کیجیے. ہمارا پتہ ہے رضا انٹرپرائزز، دکان نمبر 3، چھوٹا سوناپور، نزد اکبر پیر بھائی کالج، مولانا شوکت علی روڈ، ممبئی نمبر 8. ٹیلی فون نمبر 23091629.